بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلے اپنی افطاری کی پلاننگ نہ کریں۔ من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ، لوگوں کی افطاری کا بھی بندوبست کرنے کا سوچئے۔ جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ بلکہ آپ تو یہ سن کے تھوڑا سا حیران ہوں گے، آپ کے علم میں ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ افطاری افضل ہے کہ سحری افضل ہے؟ سحری افضل ہے۔ کیوں بھلا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کہ اس میں برکت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا هو الغداء المبارک، یہ تو برکتوں والا کھانا ہے۔ فرمایا الفلاح، یہ تو کامیابی ہے۔ کبھی کسی نے سحری کروائی کسی؟ کیوں؟ نیند نہیں قربان کر سکتے۔ ہم افطاری کروائیں گے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ بس ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹس کے ہیں۔ صحابہ کا یہ کوئی رویہ نہیں تھا۔ جہاں عمراء آتے وہاں غرباء بھی آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لفظ بولا ہے بئس الطعام طعام الولیمہ، دعوت کا وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں یدعى من لا یأتیہ، اس کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتا، اور اس کو نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث جو لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن اتنا بڑا مفہوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام۔ آپ میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ حج کرے؟ نہیں جی چاہ رہا؟ دعا کریں اللہ آپ سب کو لے جائے، توفیق تو اس نے دینی ہے۔ حج کی نیکی چاہیے۔ یہ دیکھو حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، حج کی نیکی لینی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ لیکن بات بھی عمدہ کرو، روب کے ساتھ نہ کھلاؤ، خوش اسلوبی سے کھانا کھلاؤ، نرم بات کرو۔ کھانا تو کتنے کا ہوگا؟ 500، لیکن اللہ جلال تمہارے نام اعمال میں حج کی نیکی لکھ دیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔